بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہارا کوئی رشتہ دار محتاج ہو تو پھر باہر صدقہ نہ دو۔ نیت کے حد تک بھلا چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں، لیکن مکافات عمل کی صورت میں یہ ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ لوگوں کا روزانہ اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ سونگھنے کی حس سے محروم لوگوں کے گرد گلاب مت اگائیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کسی کو مسلسل آزمائشوں کی سولی پر مت چڑھائیں، ایسا نہ ہو وہ سچا نکلے اور وہ آزمائشیں آپ کی سرائی کا رخ کر لیں۔ عزت ہمیشہ عزت دار لوگ ہی دیتے ہیں۔ جن کے پاس خود عزت نہ ہو وہ دوسروں کو کیا عزت دیں گے۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے اور سب سے مشکل کام تقسیم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ بن جائے۔ غور و فکر ضرور کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ اور پھر کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے، جاہل وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت اور لہجے میں نرمی اور اپنی طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو۔ ٹینشن، ڈپریشن، غم، پریشانی صرف اسی انسان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے جو خود کے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ جیتا ہے۔ فلا يحزنک قولہم، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنے اس پر دنیا اور آخرت میں خدا کا غضب اور لعنت ہے۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ شدید دھوپ میں سارے درخت سوکھ گئے، بس ایک دعا کا شجر تھا جو بے ثمر نہ ہوا۔ انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہے، تکبر، حرص اور حسد۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جس کی طرف اس کا بھائی صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے اور وہ صلح نہ کرے۔ دنیا میں بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے فوری بعد معمولی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی سوری سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا، بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہمیں بخش دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اچھی خانہ داری عورت کا جہاد ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی۔
وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، انصاف کی بات کرو چاہے اس کی زد میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ آئے۔ سورۃ الانعام۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ سورۃ الکہف۔ سمجھ میں آیا مجھے گر کے اپنے سائے پر، زیادہ اڑتے نہیں مانگ کر پرائے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ ماں باپ دنیا کا سب سے بڑا وفادار اور حسین ترین رشتہ ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ صبر کرنے والوں سے ڈر لگتا ہے، ظرف والوں سے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ وقت نے ختم کر دیے سارے وسیلے شوق کے، دل تھا الٹ پلٹ گیا، آنکھ تھی بجھ بجھا گئی۔ اپنی مرضی سے دو چار قدم چلنے دے، زندگی ہم تیرے کہنے پہ چلے ہیں برسوں۔ محبت میں محبوب کو دیکھنا شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے بھی اویس کرنی بن جاتا ہے، اور کوئی ساری زندگی ساتھ رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ صبح اذان کی پہلی آواز پر آنکھ کھل جانا بھی اللہ کی کرم نوازیوں میں سے ایک ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً لوٹ کر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک میرا اللہ دلوں کا ہمراز ہے۔ زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو صرف کفن ہی باقی بچتا ہے، اس لیے حلال کمائیں اور حلال کھائیں۔ نصیب میں لکھا ہوا شخص اگر کان کا کچا ہو تو ساری عمر صفائیاں دینے میں گزر جاتی ہے۔ دعا کریں نصیب میں لکھا ہوا شخص یقین کرنے والا ہو۔ پرندہ خشک جھیلوں سے یہی اب کہہ گیا آخر، مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ شجر جب بھی لگانا تم پرکھ لینا زمینوں کو کہ ہر مٹی کی فطرت میں زرخیزی نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ القرآن۔ وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جس کی شروعات دوستی سے ہوں۔ انسان، میں بہت اکیلا ہوں یا رب۔ رب، تو پھر یہ بات کس سے کر رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ پرانی محبت بھی پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ انسان باعزت بری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں نے انہیں تمہاری زندگی سے نکالا ہے، کیونکہ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ بلا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ صدق دل سے چل دیے، پھر بس چلتے رہو۔ اگر وہ منافقت کرے تو کر لے، آپ منافق نہ بنو۔ اس نے اپنا ظرف دکھایا، آپ اپنا ظرف دکھاؤ۔ جن کے ساتھ بندہ مخلص ہو وہ بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کیا ہے جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہیں۔ زوال آتا ہے ہر شے پہ یہ سنا تھا، مگر ہمارے غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ جب آپ ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے سے واپس لوٹا دے گا انشاءاللہ۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اے اللہ، تمام اسباب کے ساتھ بھی ہم تیرے ہی محتاج ہیں، تو ہمیں اکیلا نہ چھوڑ اور ہم سے راضی ہو جا، آمین ثم آمین۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں، زندگی ہے۔ تلخ حقیقت، کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں۔ دنیاوی سیکورٹی اور پرائیویسی سیٹنگ سے ڈرنے والے قرآن کی اس بات پر بھی غور کریں، ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ سانس کا اندر جانا بھی ایک نعمت ہے اور باہر آنا بھی ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا،
جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ رب سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیجئے، پھر آسان ہو جائے گا اطاعت کرنا، عبادت کرنا اور تکلیف پر صبر کرنا۔ ہر انسان جو اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ حدیث پاک ہے بروز قیامت سب سے برے مقام والا وہ ہوگا جس نے اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کی خاطر برباد کر ڈالی۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و صفات سوچنا، ان میں غور کرنا سنت صحابہ ہے۔ اس سے نماز ناقص نہ ہوگی بلکہ کامل تر ہوگی۔ اللہ پاک نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے رک نہ جائیں۔ جسے موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہے وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا۔ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث پاک ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس گناہ مٹانے والا عمل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ مٹا دے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اللہ پاک کی فرما برداری میں ذلیل ہونا گناہ کر کے عزت حاصل کرنے سے بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے یعنی اس کی کثرت کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان نہیں ہوتا۔ نماز کے مقاصد میں سے ایک مقصد دنیا کی تکلیفوں سے راحت پانا بھی ہے۔ حدیث پاک ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ ضرور پائے گا۔ سود سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی بے عزتی کرے۔ حدیث پاک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کی برائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رحمت الہی کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز مسکین یعنی غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درگزر کرو تو تم سے بھی درگزر کیا جائے گا۔ سرسبز مناظر دیکھنے سے ذہنی تھکن کم ہوتی ہے اور دماغ تازگی محسوس کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کو سب سے پیارا عمل کسی بھوکے مسکین کو کھانا کھلانا، اس کو قرض سے نجات دلانا یا اس کا غم دور کرنا ہے۔ فرمان نبی ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ القرآن۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ قبروں پر لگے کتبے یعنی تختیاں پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی، اور مزید فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ ترجمہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آج کے دور کا کہنا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ سوچئے ذرا۔ لوگوں کو اپنی زندگی میں شمولیت کا حق دیا کریں، مداخلت کا نہیں۔ رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ مداوا نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو قرض سے خلاصی دے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی جان کو خلاصی دے گا، انشاءاللہ العزیز۔